السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کی نماز جو رمضان المبارک کی راتوں کی زینت ہے، اس نماز کے بارے میں شریعت نے دو چیزوں کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ 10 سلاموں کے ساتھ 20 رکعات پڑھی جائے، دوسرے یہ کہ باجماعت پڑھی جائے۔ اس میں سے پہلی بات کہ 10 سلاموں کے ساتھ 20 رکعات پڑھی جائے، یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، اور دوسری بات کہ باجماعت پڑھی جائے، یہ حکم صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ عورتوں کے لیے تراویح کی نماز باجماعت پڑھنے کا شریعت کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے روزانہ کی 5 وقتہ نمازوں میں شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ عورتیں نمازیں اپنے گھروں کے اندر تنہا پڑھیں، اسی طریقے سے تراویح کی نماز میں بھی شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ نماز اپنے گھروں کے اندر تنہا پڑھیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کی باجماعت تراویح کی نماز کا ایک رواج ہوتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ یہ انتہائی تشویشناک عمل ہے، اور علماء کو اس پر فکر مندی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ باجماعت نماز کے لیے عورتوں کی جتنی شکلیں بن سکتی ہیں، اس میں سے غور و فکر کرنے سے 3 شکلیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ عورتیں باجماعت نماز کے لیے جس طریقے سے مرد حضرات مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، ویسے عورتیں بھی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ عورتیں مسجدوں کے بجائے کسی دوسری جگہ کا انتخاب کر لیں اور اس میں پورے گاؤں، پورے محلے کی عورتیں اکٹھی ہو کر کے نماز پڑھیں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھر کا انتخاب کر لیں اور ایک گھر میں صرف ایک ہی گھر کی عورتیں اکٹھا ہو کر باجماعت نماز پڑھیں۔ اس میں سے پہلی 2 شکلیں تو مطلقاً ناجائز ہیں کہ عورتیں مسجدوں میں جا کر کے باجماعت نماز پڑھیں، یا مسجد کے علاوہ کسی دوسرے گھر کا انتخاب کر لیا جائے اور اس میں پورے گاؤں کی عورتیں اکٹھا ہو کر کے باجماعت نماز پڑھیں۔ تیسری شکل کہ کسی گھر کا انتخاب کر لیا جائے اور ایک گھر کے اندر بس اسی گھر کی عورتیں نماز پڑھیں۔ اس کی 3 شکلیں ہیں، جس میں سے اور بھی شکلیں نکل سکتی ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ 3 شکل ہے، جس میں سے ایک شکل ناجائز ہے اور 2 شکلیں جائز ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ گھر کے اندر باجماعت نماز پڑھی جائے، امامت کرنے والے بھی عورت ہو اور اس کی اقتداء کرنے والی بھی سب کی سب عورتیں ہوں یا مرد بھی ہوں، دونوں کا حکم ایک ہے کہ یہ شکل مکروہ تحریمی ہے اور ناجائز ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر نماز پڑھی جائے، امامت کرنے والا کوئی مرد ہو اور نماز پڑھنے والی عورتیں ہوں۔ پھر اس میں اگر امامت کرنے والا مرد ہے اور اقتداء کرنے والی عورتیں ہیں، اور ان عورتوں میں جو امام مرد ہے اس کے کچھ محارم رشتہ دار عورتیں ہیں، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی پھوپھی، اس کی خالہ، اس کی نانی، تو یہ شکل شریعت کی نظر میں جائز ہے۔ یا امامت کرنے والا مرد ہے اور اقتداء کرنے والی صرف عورتیں ہیں اور وہ سب کی سب اجنبی عورتیں ہیں، اس میں اس کا کوئی محرم اور اس کی کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو یہ شکل ناجائز ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ امامت کرنے والا مرد ہو اور اس کی اقتداء کرنے والے بھی کچھ مرد ہوں اور پھر عورتیں ہوں کچھ، اور پردے کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہوں اور اس مرد نے ان کی امامت کی نیت کی ہو، تو پھر یہ تیسری شکل بھی جائز ہے۔ لیکن دھیان رکھیں کہ یہ جو 2 شکلیں جائز ہونے کی بات کی جا رہی ہے وہ اس وقت کی بات ہے جبکہ گھر کے اندر جو عورتوں کی جماعت ہو رہی ہے وہ بس اسی گھر کی عورتیں ہوں، دوسرے محلے کی عورتیں اکٹھا ہو کر کے نماز نہ پڑھ رہی ہوں، ورنہ یہ شکل جائز نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ جو عام طور پر عورتوں کی جماعت ہو رہی ہے
تراویح کی یا عشاء کی نماز کی یہ جماعت کرانے والی عورتیں کسی بنات کے مدرسے کی طالبات ہیں یا فاضلات ہیں؟ اگر طالبات ہیں تو کہی جا سکتی ہے یہ بات کہ وہ لا علمی میں مسئلے کی حقیقت ان کو نہیں پتہ ہے، اس لیے وہ ایسا عمل کر رہی ہیں۔ لیکن جو فاضلات ہیں انہیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ اس عمل میں کیوں مبتلا ہیں۔ حالانکہ یہ نبی کی وارثہ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے علم کے حاملین کی یہ ذمہ داری دی تھی کہ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تاویل الجاہلین، کہ اس علم کے اٹھانے والے بعد میں آنے والے لوگوں میں متقی پرہیزگار دیندار قسم کے لوگ ہوں گے، اور ان کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ اس دین میں جو غلو کار لوگوں نے غلو کر کے اپنی طرف سے کچھ اضافات کر دیا ہے، تحریف کر دیا، اس کو ختم کریں گے۔ تو یہ دین میں غلو کے نام پر خود اضافہ کرنے میں کیسے ملوث ہو گئی ہیں، مجھے اس بات پر حیرت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ جب طالبات اور فاضلات تک یہ باتیں پہنچیں گی تو وہ اپنے عمل پر نظر ثانی کریں گی، اور اب تک اگر اس میں مبتلا ہیں تو آئندہ سے اس کی اصلاح کریں گے۔ مجھے طالبات اور فاضلات سے ایک سوال ہے، آپ بتائیں کہ جو روزانہ کی 5 وقتہ فرض نمازیں ہیں، شریعت کی نظر میں اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے یا تراویح کی نماز کا؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ روزانہ کی 5 وقتہ فرض نمازوں کی اہمیت زیادہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں آپ کا گھر زیادہ مقدس و محترم ہے یا خدا کا گھر مسجد زیادہ مقدس و محترم ہے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ مسجد مقدس و محترم ہے۔ تو جب مسجد مقدس و محترم ہے اور 5 وقتہ نمازیں زیادہ اہم ہیں، تو مسجد میں 5 وقتہ نمازوں میں جب باجماعت عورتوں کی شرکت کی اجازت نہیں ہے، تو پھر سنت مؤکدہ تراویح کی نمازوں میں اور خدا کے گھر کو چھوڑ کر کے دوسرے کے گھروں میں بھلا کیسے اجازت ہوگی؟ بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے عورتوں میں ایک دینی شوق اور جذبہ ہو جاتا ہے، اور عورتوں کے اندر ایک جوش اور جذبہ اور پابندی ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ دھیان دینے کی ضرورت یہ ہے کہ جس طریقے سے شریعت کے حکم پر عمل کرنا شریعت کا مطالبہ ہے، اسی طرح سے شریعت کا دوسرا مطالبہ یہ کہ مزاج شریعت کی رعایت کر کے شریعت کے حکم پر عمل کیا جائے، شریعت کے طریقے کی رعایت کر کے شریعت کے حکم پر عمل کیا جائے۔ عمل شریعت کا لیا جائے اور طریقہ اگر شریعت کے مزاج کے خلاف ہو جائے تو یہ عمل باعث ثواب ہونے کے بجائے ممکن ہے کہ باعث عذاب ہو جائے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ امت کے طالبات، عالمات، فاضلات اپنے عمل پر نظر ثانی کریں گے، اور تراویح کی جماعت کا جو رواج ہوتا جا رہا ہے معاشرے میں، اس پر روک تھام کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔